ٹی وی کے پروگرام سانجھا پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز جاوید. سانجھا پاکستان نام ہے ایک سوچ، ایک ویژن اور ایک جدوجہد کا. ناظرین، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیٹ میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرسمس سیزن سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ اپنے پروگرام میں تھوڑا سا جو ہے وہ رد و بدل کرتے ہیں. تو اس لیے آج ہم جو ہے وہ فرق جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ناظرین، میری آج کی مہمان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور انہوں نے بھی بہت ساری دوسری خواتین لیڈرز کی طرح اپنا جو کریئر کا آغاز ہے وہ گراس روٹ لیول سے ہی کیا، اور وہ مین ہیومن ڈیولپمنٹ پر کام کر رہی ہیں. اور مزید اس کے بارے میں ہم انہی سے جانیں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں وہ کس طریقے سے جو ہیں وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں. تو ہماری آج کی مہمان ہیں یاسمین جوزف. جی یاسمین صاحبہ، خوش آمدید سانجھا پاکستان کے سیٹ پر. بہت شکریہ مہناز. سب سے پہلے تو مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے آپ کی نہایت مشکور ہوں، اور اس بات کے لیے بھی کہ میرا سارا وہ ایکسپیرینس جو اب تک میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے وہ میری دوسری بہنوں تک بھی پہنچے آپ کی وساطت سے. تو اس لیے میں آپ کی اور سانجھا پاکستان کی بہت مشکور ہوں. جی بالکل، تھینک یو یاسمین. ہمارا بھی یہی مقصد ہے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا کہ جو ہماری خواتین، جو اقلیتی خواتین ہیں، جو اپنے باقی جو کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ان کا سارا جو بھی انہوں نے جو بھی اچیومنٹس حاصل کی ہیں، جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں، باقی ہماری کمیونٹی تک بھی پہنچ سکے. تو یاسمین صاحبہ، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور کس طریقے سے آپ کو لگا کہ آپ اس فیلڈ میں جائیں؟ بیسیکلی جب میں فیصل آباد میں اسٹوڈنٹ ہی تھی تو میں وہاں کے ڈائسیزن یوتھ گروپ کی ممبر تھی، اور جو میری انسپریشن جب میں نے یوتھ ورک وہاں پہ شروع کیا تو بشپ جان جوزف اس وقت نیشنل یوتھ ڈائریکٹر تھے، اور ان کو لے کے ہم جب ان کو دیکھتے تھے اس طرح سے اتنی بہادری سے اپنے مسیحی قوم کے لیے کام کرتے ہوئے، نوجوانوں کو آپ جانتی ہیں کہ وہ نوجوانوں کو بہت زیادہ انکریج کرتے تھے، تو انہوں نے ہمیں بھی بہت زیادہ انکریج کیا. میرا جو کریئر ہی ہے، یا جو میری گرومنگ ہے، جو میری فارمیشن ہے، وہ انہی کی وجہ سے ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پروگرام آرگنائز کرنا ہوتے تھے فیصل آباد ڈائسیس میں، تو وہ ہمیشہ مجھے اس کو کہتے تھے کہ یہ پروگرام آپ کرو گے، آپ اسٹیج سیکرٹری ہوگے. اور میرے ساتھ جو پروگرام کرنے والے ہوتے تھے وہ یوتھ میں سے کم اور لاسال اسکول ٹیچرز زیادہ ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے جب میں وہ تھوڑا گھبراتی تھی تو وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیتے تھے کہ آپ کھڑی ہو اور بولو اور کچھ بول کے دکھاؤ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی فارمیشن کا جو ایک طریقہ تھا کہ ہی ٹرسٹ وہ ٹرسٹ کرتے تھے. انہوں نے ٹرسٹ کیا کہ جو بھی کام وہ ہمیں کہیں گے یا ذمہ داری دیں گے ہم ان کو اچھے سے نبھا لیں گے. تو آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ جو ان کا ٹرسٹ ہے مجھ میں یا میری ذات میں، اور پھر دوسرے یوتھ لیڈرز ہیں، بردر میکسویل شانتی ہوا کرتے تھے، وہ ہمارے ڈائسیزن یوتھ کوآرڈینیٹر ہوتے تھے، اور انہوں نے بھی مجھے بہت ساری اپرچونیٹیز دیں اس لحاظ سے کہ میں ڈفرینٹ ایکسپوئرز نیشنل انٹرنیشنل، میرا اسی وقت میرے ایکسپوئرز جو تھے وہ تبھی ہوئے، اور میں پاکستانی یوتھ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں فرانس گئی، انگلینڈ گئی، اور مجھے وہاں پہ یوتھ، نہ صرف یوتھ سچویشن بلکہ سچویشن آف کرسچن ویمن ان پاکستان، میں نے وہاں جا کے اس کو بھی پریزنٹ کیا، اور وہاں پہ جا کے میں نے وہ بھی شیئر کیا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ برسٹل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مجھے اس وقت اسپانسر کیا تھا جب میں خود بھی اسٹوڈنٹ تھی، اور اسٹوڈنٹس نے جب میں گئی وہاں پہ اور میں ملی تو میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی لرننگ اور اس فیلڈ میں آنے کی جو ایک انسپریشن تھی وہ یوتھ بھی تھی وہ والی وہاں کی، کیونکہ انہوں نے مجھے میری ٹکٹ اسپانسر کرنے کے لیے انہوں نے گھروں میں کام کیا. کسی نے اپنا ایک ٹائم کا کھانا جو ہے وہ اسکپ کیا، کسی نے ٹیوشن پڑھائی، کسی نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں جا کے وہاں پہ پیشنٹس کو لک آفٹر کیا، so that they can collect the money and they can send that money to Faisalabad Diocese for my ticket and for my travel.
تو یہ ان کا جو ایک کام تھا اس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا کہ آئی مسٹ آلسو پے بیک ٹو دا سیم کمیونٹی جس کے لیے میں وہاں پہ میں نے انیشیل اپنا کام شروع کیا، اینڈ پے بیک ٹو مائی کرسچن انسٹیٹیوٹ ایز ویل، کیونکہ جو کچھ بھی ایگزیکٹلی نہ صرف انکریج کیا بلکہ مجھے اپرچونیٹیز دیں پرسنلی اور انڈیویجولی. اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں شاید اتنا ایکسپوجر نہ کر پاتی، میں شاید اتنی ٹریننگز میں پارٹیسپیٹ نہ کر پاتی جتنا مجھے ہمارے فیصل آباد ڈائسز نے یا ہمارے یوتھ جو کمیشن ہے وہاں کا، انہوں نے مجھے اپرچونیٹیز دیں اور انہوں نے میری گرومنگ اور فارمیشن میں اپنا رول پلے کیا. جی بالکل یاسمین، جب ہمارے لیڈرز جو ہیں جب اپنی یوتھ کو یا جو بھی ان کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ ان کو انکریج نہیں کرتے، اچھے لیڈرز کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی جو ان کے جو یوتھ ہے ان کی اس کو جو ہے وہ انکریج کرے اور ان کو جو ہے آگے لے کے آئے. بالکل ناظرین، اسی طرح اب ہم یاسمین سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو ان کا جو خاص کر یہ کام کر رہی ہیں، جس فیلڈ میں یہ کام کر رہی ہیں، وہ ہے مین ہیومن ڈیولپمنٹ. تو اصل میں یہ کیا چیز ہے اور کس طریقے سے جو ہے یہ اس میں لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں؟ مہناز، یہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو انالائز اور اسیس کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے گراس روٹ لیول کے لوگوں تک آپ پہنچتے ہو، تو آپ ان کے سچویشنل انالیسس کرتے ہو. کیونکہ یہ جو ہم نے شروع جب کام کیا تو یہ اینیمیشن ڈیولپمنٹ کی ہم نے ٹریننگ کی اس کے لیے باقاعدہ پہلے، اور کاریتاس پاکستان میرا فرسٹ کریئر ہے میری لائف کا. میں نے کاریتاس جوائن کیا اور یہ بھی میں نے جب میں یوتھ میں ہی تھی، اور اس کے بعد کاریتاس پاکستان میں ویمن ڈیسک شروع ہوا. اور ویمن ڈیسک جب شروع ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ میں یوتھ میں سے موو کر کے کاریتاس میں، تو مجھے ویمن ڈیسک میں کام کرنا ہے، اور وہیں سے میں نے اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں پہلا قدم رکھا. اور سچویشنل انالیسس کے بعد ہم لوگوں ہی کے ذریعے ان کی نیڈ اسیسمنٹ کرواتے تھے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ ہم خود کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے، بلکہ ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی کرنٹ سچویشن، چاہے وہ ان کی سوشیو ہے، اکنامک سچویشن ہے، ریلیجس سچویشن ہے، کچھ بھی ہے، بٹ اوور آل ٹوٹل ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ایک ٹاسک ہے، ان کی کریئر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں. a sort of career development, but of course جب ہم کریئر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہم یوتھ کا سیگمنٹ پک کرتے ہیں. یوتھ کو ہم ٹیکنیکل ٹریننگز کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کہاں پہ ہمیں پلیس کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی ہم کریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. فیمیل میل ڈفرینٹ گروپس آرگنائز کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جا سکتی ہے اور کیسے. کیونکہ جب جو ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے، اگر آپ اس کے مطابق آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہو، اس کے مطابق آپ ان کو موو کرتے ہو ٹورڈز ڈفرینٹ ٹریننگز، تو آپ کو بہتر اور پازیٹیو ریزلٹس ملتے ہیں جو کہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ریلیجسلی بھی اپنے لوگوں کو کنیکٹ کریں چرچ کے انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، اور یہ ہم کام ہی اب چرچز کے تھرو کرتے ہیں، کیونکہ چرچ جو ہے وہ ایک مین رول پے کرتا ہے اس ساری ڈیولپمنٹ. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ بالکل صحیح آپ نے کہا، کیونکہ چرچ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نہ صرف لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو، نہ صرف اپنا میسیج کلیئرلی اور ایفیکٹیولی ان تک پہنچا سکتے ہو، بلکہ جب چرچ لیڈرز ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ سب سے بڑی سکسیس ہے جو اتنے سالوں کے بعد آج اس پلیٹ فارم پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم کرسچن لیڈرز اور اپنی لے پرسنز جو ہیں، ہماری کمیونٹی جو ہے، ہم ان کو اکٹھا کر سکیں اور یہ اکٹھے ہماری کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. اب جب ہم کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا کر جائیں گے، لیکن ہم چھوٹی چیزوں سے ہی شروع کرتے ہیں اور پھر ان کو ایک ایسے لیول پہ لے کے آتے ہیں لوگوں کو جہاں پہ یہ سیلف ہیلپ بیسس کی پھر اس کی بیس پہ یہ اپنے پرابلمز نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں بلکہ ان کے سلوشنز کے لیے بھی کام کرتے ہیں.
اسی طرح جو ہمارا کام ہے وہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ہیومن ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ہم اس میں کام کر رہے ہیں, اس میں آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو آپ امپلیمنٹ کرتے ہو ایز پر دیئر نیڈ اینڈ ایز پر دا سچویشن آف آر کمیونٹی. وہ پروجیکٹس چاہے جیسے میں نے آپ کو کہا چرچ انگیجمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ بھی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ ہم یوتھ کے ساتھ کرتے ہیں, لائیولیہڈ پروجیکٹس ہیں جو ہم کمیونٹی میں فیمیل میل دونوں کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی کوئی جو اسپیسیفک کرائٹیریا نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, کوئی مطلب ایسا مطلب وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ جاتے ہیں کہ بس انہی لوگوں کے ساتھ کہ یوتھ کے ساتھ ہی کام کرنا ہے. اسپیسیفک مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ جیسے ویمن ڈیولپمنٹ اور یوتھ ڈیولپمنٹ یہ ہمارے دو اسپیسیفک ایریاز ہیں. اگر میں اپنی آرگنائزیشن کا اب کہوں, سوسائٹی فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کا میں آپ کو بتاؤں تو میں 2015 سے سوسائٹی فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ کو میں کام کر رہی ہوں. اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کاریتاس پاکستان میرا پہلا کریئر تھا, بٹ 2010 میں میں نے کاریتاس پاکستان میں جہاں پہ فیصل آباد میں جہاں پہ میں ایز امپلائی فرسٹ امپلائی فیمیل کے امپلائی کے طور پہ میں نے وہاں پہ جوائن کیا تھا. تو میں نے وہیں پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے کے بعد اور ڈفرینٹ ٹریننگز وہ نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں لیول کی ٹریننگز تھیں. تو اس کے بعد میں نے اسی کاریتاس فیصل آباد کو میں نے 4 سال تک ہیڈ بھی کیا ایز ڈائسیزن ایگزیکٹو سیکرٹری کے طور پہ. اور میری یہ جو لرننگ تھی اس کو پھر سے یہ جو گراس روٹ لرننگ تھی اسی نے مجھے یہاں تک اس قابل بنایا کہ میں اس آرگنائزیشن کو ہیڈ بھی کر سکوں. اور پھر میں وہاں کے جو 35 اسٹاف ممبرز ہیں میں نے ان کے ساتھ مطلب 4 سال لے کے تو مختلف میں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہاں پہ امپلیمنٹ کیے. بٹ 2010 میں کاریتاس جرمنی جو کہ ایک ہمارا ڈونر پارٹنر تھا کاریتاس فیصل آباد کا اور کافی سالوں سے تھا اور پاکستان میں کافی دیر وہ کام کرتے رہے, وہاں پہ 2010 کے جب فلڈز آئے تو ان میگا فلڈز کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو ایک کنٹری آفس پاکستان میں اسلام آباد میں شروع کرنا چاہیے, جس کے لیے وہ کاریتاس پاکستان ہی کی ایک ورکنگ گروپ میٹنگ میں آئے تھے تو انہوں نے وہاں پہ شیئر کیا. تو میں نے ان کو بائی دا وے ہی پوچھا کاریتاس جرمنی کے جو کاریتاس ایشیا کے ہیڈ تھے وہاں پہ, میں نے کہا ایشیا ڈپارٹمنٹ کے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا پاکستانی سٹاف جو ہے آپ کا کاریتاس کا کیا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے اس آفس کو شروع کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک دم مجھ سے کہا کہ وائی ناٹ, آپ مطلب سینڈ یور سی وی ٹو اس اینڈ وی ول ریویو یور سی وی اینڈ اف یو آر انٹرسٹڈ ویل لیٹ یو نو. تو اس طرح سے میں نے وہ جو میرا نیشنل آرگنائزیشنل کا سفر تھا, ایک شفٹ تھا, وہ میرا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ میرا شروع ہوا. اور میں نے کاریتاس جرمنی کو آئی واز سلیکٹڈ لکیلی, آئی وینٹ ٹو فرائیبرگ فار مائی انٹرویوز اور آئی پاسڈ مائی انٹرویو دیئر اور دے دین سلیکٹڈ می فار دیئر فرسٹ پاکستانی نیشنل اسٹاف ممبر along with other international experts. تو میں نے انٹرنیشنلی جو میرا ایکسپیرینس شروع ہوا اسی سیکٹر میں کام کرنے کا وہ میرا 2010 میں شروع ہوا جب میں نے کاریتاس جرمنی کو جوائن کیا. تو مطلب وہ آپ جب کام کرتے ہو اور لوگوں میں جاتے ہو تو وہ وہاں کی جو ڈفرینٹ سچویشن ہے نا اکراس پاکستان ٹریول کرنے کے بعد میں زیادہ موٹیویٹڈ ہوتی گئی کہ مجھے اب انہی لوگوں میں کام کرنا ہے, انہی کے ساتھ کام کرنا ہے اور مجھے اسی کام میں آگے بڑھنا ہے. مطلب مجھے کریئر شفٹ کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا. آرگنائزیشن میں نے ضرور شفٹ کی نیشنل ٹو انٹرنیشنل, بٹ لیکن آپ نے سوچا کہ اپنے ملک میں رہ کے اپنے لوگوں کو ایگزیکٹلی مجھے بارہا موقع ملا کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے تو میں ٹریننگز کروں, میٹنگز کروں, ایون مطلب جب یو ایس اے میں وہاں پر جا کے اپنے کریئر کو آگے ہاں جی. اور بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ تب وہاں رہ کیوں نہیں گئیں, تو میں ان کو یہی بولتی تھی کہ مجھے پاکستان چرچ نے میرے پہ بہت زیادہ مجھے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, انویسٹ کیا ہے مجھ پہ. تو خدا کی طرف سے یہ جو خدمت مجھے سونپی گئی ہے اب دس از لائک اٹس مائی رسپانسبلٹی ناؤ ٹو پے بیک ٹو دا سیم چرچ, ٹو دا سیم کمیونٹی اینڈ ٹو دا سیم آرگنائزیشنز جنہوں نے میرے اس اتنے سالہ
سفر میں، اس کامیابی کے سفر میں جنہوں نے میرا ساتھ دیا. میں یہی میری ایمانداری میں نے سمجھی کہ میں ان کے پاس ہی رہوں اور ان کے ساتھ ہی کام کروں. جی ناظرین، جیسا کہ ہم یاسمین صاحبہ سے بات چیت کر رہے ہیں اور آپ ان سے جان پا رہے ہیں ان کا انداز قیادت، اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ابھی تک میں نے انٹرویوز کیے ہیں آج تھوڑا سا کچھ ہٹ کے جو ہے وہ ہمیں سننے کو جاننے کو جو ہے وہ مل رہا ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان اور ہماری آج کی مہمان ہیں یاسمین جوزف. جی یاسمین، جیسے کہ آپ اپنے کریئر کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کاریتاس میں بھی پہلی فیمیل سٹاف کے طور پر سامنے آئیں، تو میں پوچھنا چاہوں گی تب سے لے کے اب تک جتنا بھی آپ کا سفر رہا ہے تو یقیناً ایز اے فیمیل اور وہ بھی مائنورٹی فیمیل ہوتے ہوئے بہت ساری ہرڈلز آئی ہوں گی، بہت سارے چیلنجز آپ نے فیس کیے ہوں گے. تو ہمیں تھوڑا سا، مجھے بھی اور میرے ناظرین بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سی ہرڈل تھیں، کون سے چیلنجز تھے اور ان کو کس طریقے سے آپ نے جو تھا وہ فیس کیا. اگر میں جنرلی آپ پوچھیں تو شاید میں ہرڈلز پہ بات کر سکوں، اور اگر آپ پرسنلی پوچھیں تو خداوند کا بڑا خاص فضل مجھ پہ رہا ہے میرے شروع سے لے کے اب تک کے سفر میں، کہ ایک ہوتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج جو ایک مائنورٹی فیمیل فیس کرتی ہیں وہ ایکسیپٹنس ان دس سوسائٹی ہے. ان کے اپنی آئیڈینٹی کی ایکسیپٹنس، ان کے رول کی ایکسیپٹنس، جس رول میں اور جس رسپانسبلٹی پہ ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج آپ کو وہاں آتا ہے جب آپ کہیں کسی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہو. دین یو فیس لاٹس آف چیلنجز ناٹ اونلی فرام میل سائڈس. میں مطلب بائسڈ نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ آپ کو صرف میل سائڈس سے ہی چیلنجز آتے ہیں. بہت دفعہ آپ کو اپنی مطلب جو ارد گرد کا ماحول ہے آپ کو وہاں سے بھی پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہو، مطلب آئی ٹریولڈ اے لاٹ ان سائڈ پاکستان، کیونکہ مجھے جعفر آباد، نصیر آباد، بلوچستان کے ایریاز سے لے کے جو سندھ کے نگر پارکر کا ایریا ہے وہاں، پھر کے پی میں مجھے ایگزیکٹلی کے پی میں، آزاد کشمیر میں، انٹیریئر سندھ میں، سینٹرل پنجاب، ساؤتھ پنجاب، مطلب میں نے ان سارے ایریاز میں ٹریول کیا ہے. تو مجھے وہ جو ہرڈلز ہیں یا میرے چیلنج تھے وہ مجھے سفر کے دوران ہی پیش آتے تھے. مطلب بینگ فیمیل، آپ 10-10 12-12 مردوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو تو انہی کے ساتھ آپ ایریا میں فیلڈ میں خواتین ہوتی تھیں، بٹ آبویسلی وہ فیلڈ آفیسز ہوتے تھے تو وہ لوکل فیمیلز ہوتی تھیں، ادھر ہی رہ جاتی تھیں میٹنگز کے بعد، تو مجھے فردر آگے ٹریول کرنا پڑتا تھا. اب آپ 6-7 گھنٹے کار میں بیٹھے ہوئے ہو اور لوگوں کو بڑا فیسینیٹ لگتا ہے، بائرز ٹریول کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنی آسان زندگی ہوگی، کتنا کمفرٹیبل ماحول ہوگا، بٹ ایسا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ جتنا جب میں نے فلڈز کے دنوں میں ٹریول کیا مجھے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. فار انسٹنس میں شکارپور میں تھی اور جیکب آباد میں فلڈز کی اسیسمنٹ کرنے گئی تھی اس ایریا میں، تاکہ ہم وہاں پہ جو لوکل پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ میں پروجیکٹ ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کر سکیں. آبویسلی امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آپ ایریا کی اسیسمنٹ کرتے ہو جا کے کہ کتنا زیادہ وہاں پہ ڈیمیج ہے فلڈز کا، کتنا زیادہ نیڈ ہے وہاں پہ اور ان کو اور کس قسم کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں میں جا کے یہ دیکھتے ہو کہ ان کو کس قسم کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک آئیڈیا، ایک خیال، ایک پروجیکٹ لے کے چلے جاتے ہو اور جا کے امپلیمنٹ کر دیتے ہو. تو وی ور ٹریولنگ اور فلڈز میں سڑکیں ٹوٹ گئی ہوئی تھیں تو 6-7 فٹ پانی جو ہے وہ ارد گرد سڑکوں وہ کھڑا ہوا تھا ہمارے، اور جس اینڈ پوائنٹ پہ ہم نے جا کے گاڑی روکی وہاں پہ آگے جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا، اور مجھے وہ پانی کراس کر کے اس لوکل ٹیم کے ساتھ تو مجھے اس جگہ پہنچنا تھا جہاں پہ فلڈ افیکٹڈ کمیونٹی بیٹھی ہوئی تھی. تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ 2 لڑکے 4 تیرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ایک لکڑی کا ایک تختہ سا ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس پہ انہوں نے کپڑے سے اور کشن سے 2 رکھے ہوئے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ یہ شاید اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں کیونکہ گھر نہیں باقی بچے تو شاید یہ سامان بچا رہے ہیں. لیکن 5 منٹ بعد مجھے اس لوکل آرگنائزیشن کے ہیڈ نے کہا مس آئیے.
تو میں نے کہا جی کہاں پہ آئیے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تختہ ہے نا یہ آپ کو کراس کروائے گا، اور وہ جو لڑکے ہیں وہ پانی کے نیچے تیر رہے تھے اور اوپر سے تختہ انہوں نے یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. اینڈ دس واز لائک فار می. میں نے سوچا اوکے مطلب اب تو میں آ گئی ہوں، اب تو اس کے آگے اور کوئی بھی وہ حل نہیں ہے. اور جس گاڑی پہ ہم تھے اس ڈرائیور نے کہا کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھی رہیں تو میں آپ کو ریلوے لائن سے کراس کروا دیتا ہوں. اور جیسے ہی ہم تختہ پہ بیٹھے اس تختے پہ اور لڑکے ہمیں پار کروا رہے تھے تو ہم نے مڑ کے دیکھا تو وہ گاڑی اس 6 فٹ پانی میں گر چکی تھی آلریڈی. مطلب اگر میں تختے پہ نہ بیٹھتی اور میں اس گاڑی میں ہوتی تو مطلب میں اس وقت یقیناً میں بھی اس سامان سمیت اس پانی میں بہہ رہی ہوتی. مطلب اس طرح کے کئی بہت ساری جگہیں ہیں. پھر آپ کو کمیونٹی کی ایکسیپٹنس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ سوچتے تھے کہ یہ پنجاب سے ایک پنجابی خاتون اٹھ کے تو بلوچستان میں آئی ہیں تو 2 چادریں مطلب میں اوڑھ کے جاتی تھی تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یہ ایک غیر معاشرتی ایک خاتون ہے جو ہمارے درمیان ہے. میں انہی کی تہذیب کے اکارڈنگ انہی کا حصہ بن کے تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی. جبکہ آپ یقین کریں تب 50 اور 51 ڈگری ٹیمپریچر گرمیوں میں ہوتا تھا اور میں مطلب لوگوں کی عادت نہیں ان کی طرح جو ہے رہنے کی. تو یہ جو شفٹس تھیں میری کلائمیٹک چینج اور ایٹماسفیئر چینج کرنے کی، اس میں بہت دفعہ میں بیمار بھی پڑی. بٹ چونکہ ایک ٹھان رکھی تھی کہ ان لوگوں تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے، وہ توڑا جو مجھے ملا ہے میں نے اس کا بہتر استعمال کرنا ہے. تو میں ان مصائب سے کبھی نہیں گھبرائی تھی. بچوں کو ویڈیوز دکھاتی تھی، ان کے ساتھ شیئر کرتی تھی فون پہ کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. بٹ میں اگلے ہی دن پھر میں ایک نئے سفر پہ ہوتی تھی. اگر سندھ میں میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو آزاد کشمیر میں اگلے ہفتے گئی تو ہماری اسٹیپ چڑھائیاں ہوتی تھیں ان کے بینیفیشریز کے تک پہنچنے کے لیے، تو ہماری گاڑی ہی نہیں پہنچ پاتی تھی، وہ سلپ ڈاؤن کر جاتی تھی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو لینگویج بیریئرز آتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہو، آپ کو سوشل بیریئرز آتے ہیں جب آپ نکلتے ہو، اور مجھے بھی یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا، مجھے بھی یہ سارا کچھ برداشت کرنا پڑا. یعنی آپ کو اپنے کریئر میں جو ہے اس طرح کے ہرڈلز پیش آئے، ویسے جو تھا وہ ہر طرح سے سپورٹ آپ کو فیملی کی طرف سے، سوسائٹی کی طرف سے جو تھی وہ سپورٹ ملی آپ کو؟ جی خداوند کا بہت شکر ہے. اور اس کے بعد آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی انٹائر فیملی، اسپیشلی میرے بچے جنہوں نے سفر بھی کیا، انگلش والا سفر کیا انہوں نے، کیونکہ میں ان کو ٹائم نہیں دے پاتی تھی. اور میری فیملی کے لیے کہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں جہاں بھی جا رہی ہوں، جو سب سے زیادہ اہم بہت ضروری ہے کسی بھی فیمیل کے لیے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہو اور آپ یہ ٹھان کے نکلتے ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، اور ایک ٹارگٹ جو زندگی کا بنایا ہوا ہے وہ آپ کو اچیو کرنا ہے. تو پھر یہ سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. وہ آپ کا کلچر فیکٹر ہے، وہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ فیکٹر ہے جو آپ کو سپورٹ کر، مطلب سپورٹ سسٹم جو ہے وہ تو گھر سے ہی شروع ہوا نا. میرا بھی سپورٹ سسٹم گھر سے شروع ہوا کہ ان سب نے مجھے الاؤ کیا، اس طرح سے برداشت کی میری گھر سے ایبسنس 5-5 10-10 دن کی، اور انہی کی سپورٹ کی وجہ سے آپ سب کچھ جی بالکل جو کچھ بھی اچیو کیا آپ نے وہ سب کچھ جو ہے وہ فیملی سپورٹ. یہ تو وہ ہے جو میں نے ان کی سپورٹ سے کیا. لیکن جہاں پہ میرے بچے پہنچے اور جہاں پہ میں پہنچی وہ میں نے لوگوں کی سپورٹ سے حاصل کیا. کیونکہ لوگ مجھے ہمیشہ جب میں کام کرتی تھی تو وہ بہت دعائیں دیتے تھے، بہت دعائیں. جب وہ مجھے اتنے مشکل ترین ایریاز میں دیکھتے تھے اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ بندی اسلام آباد سے ٹریول کر کے آئی ہے، تو وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ اتنی دور آئی ہے ہمارے لیے صرف کہ ہمارے لیے کچھ کر سکے، ہمارے لیے سوچ سکے. کیونکہ آبویسلی جب میں کاریتاس جرمنی میں تھی تو میں اسلام آباد مجھے شفٹ کرنا پڑا. میرا سب سے پہلا چیلنج وہاں سے شروع ہوا جب میں پورا فیملی سیٹ اپ ہی فیصل آباد سے لے کے تو میں اسلام آباد رہی، اس ماحول میں گئی، بچوں کو وہاں پہ ایجوکیشن ان کی سٹارٹ کی، میرا اپنا کام وہاں پہ شروع ہوا. تو میری انٹائر فیملی پیچھے رہ گئی. مطلب میرے پیرنٹس، میرے بہن بھائی، میرے ان لاز کی فیملیز سب فیصل آباد رہ گئے اور ہم اکیلے شفٹ کیے. تو ایک یہ بھی بہت مشکل تھا. بٹ پھر ایک پازیٹیوٹی اور ایک اپرچونٹی جو تھی مجھے نظر آئی وہ تھا کہ آپ کو بیسٹ اپرچونٹیز مل سکتی ہیں آپ کے بچوں کو آگے بڑھنے کی، ہائر ایجوکیشنز کی اور اچھے انسٹیٹیوٹس کی.
اور تھینک گاڈ خدا نے اگر مجھے ہرڈلز اور پرابلمز اور مشکلات اور چیلنجز دیے تو مجھے اپرچونیٹیز بھی بہت ملی، جس کے لیے آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو گاڈ. جی بالکل ناظرین، جیسا کہ یاسمین ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے کون کون سی ہرڈلز انہوں نے فیس کی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کچھ اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ ان ساری ہرڈلز کو، ان مشکلات کو جو ہے وہ فیس کرنا بہت ضروری ہے. تو یاسمین، میں آپ جیسے بتا رہے تھے کہ آپ وومن ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کرتی ہیں، تو کس طرح سے ان کو جو ہے وہ آپ ان کو اویئرنیس دیتی ہیں اور کس طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں آپ اس سلسلے میں؟ فیمیل جو آج کی ہماری ہیں یہ دور بہت مختلف ہے. یہ نو ڈاؤٹ کہ اب آپ کو کام کرنا اتنا مشکل نہیں رہا آپ کے لیے جتنا ہمیں کہیں جب ہم نے کاریتاس فیصل آباد میں شروع کیا تھا تو تب مشکل تھا، کیونکہ فیمیلز کو موبلائز کرنا، ان کو انڈرسٹینڈ کروانا، ان کو سینسٹائز کرنا کہ ان کی اپنی بھی ایک ڈگنیٹی ہے، اپنی ان کی ایک پلیس ہے سوسائٹی میں، بیٹ مدر، بیٹ کہ وہ سسٹر جو بھی ہیں، خواتین نہیں جانتی ہیں، بٹ وہ اس چیز کو اس طرح سے نہیں لیتی کہ انہوں نے ایک اپنی پہچان بناتے ہوئے بھی زندگی گزارنی ہے. اگر ریناؤنڈ ہسبینڈس ہیں تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لو کہ مائی ہسبینڈ از سم تھنگ یو نو ان دا سوسائٹی، اس کی ایک جگہ ہے. تو مطلب ہم تو ان خواتین کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتی ہیں، اور ہم ان کو ان کی اس کیپیسٹی میں رہ کے بھی ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو خدا نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت سے سرفراز کیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے. تو اگر آپ اپنی وہ ہڈن ٹیلنٹ، ہڈن جو آپ کا پوٹینشیل ہے، اگر آپ وہ پہچان لیتے ہو، وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہو، تو آپ کو آسان ہو جاتا ہے اپنے لیے سوچنا، فیملی کے لیے بہتر طور پہ سوچنا، اور فیملی کی ڈیولپمنٹ، اور پھر اس سے نکل کے اپنی لوکیلٹی کی ڈیولپمنٹ، اور لوکیلٹی سے نکل کے پھر اپنی کرسچن کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ. آپ ان سب کے لیے بھی سوچتے ہو نا، یہ سٹیپس ہیں. لیکن جب ہم ایک فرسٹ سٹیپ ہی اگنور کر دیں یا اس ہی کو نہیں سوچیں تو پھر ہم باقی کے سٹیپس پہ نہیں پہنچ سکتے. کیسے جب ہم گاؤں کی خواتین کے پاس جاتے ہیں تو کیسے ایک سموک جو ہے، جو لکڑی وہ استعمال کرتی ہیں، اس کے سموک سے ان کی ہیلتھ کیسے متاثر ہو رہی ہے، تو اگر وہ سموک لیس سٹوو کا استعمال شروع کرتے ہیں تو ان کی ہیلتھ اس سے کتنا زیادہ امپروو کر سکتی ہے، کتنا زیادہ بیماریوں سے وہ بچ سکتے ہیں. شہروں میں جب ہم کام کرتے ہیں، جیسے اربن ایریاز کی فیمیل کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ نیڈز بھی اور ہیں، وہاں پہ ان کے ایریاز کے ان کی لوکیلٹیز بھی فرق ہیں، اور وہاں پہ ان کے پروگرامز اور پروجیکٹس بھی فرق ہیں. تو پھر ہم ان نیڈز کے مطابق ان کے ساتھ ان کو سینسٹائز کرتے ہیں اور موبلائز کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ سوچ کے، اسی سوچ کے ساتھ ہم فیمیلز میں بھی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے لیے. ایک عورت جب ڈیسیجن میکنگ میں آ جاتی ہے، مین سٹریم میں آ جاتی ہے، تو ہم وہ ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہم اچیو کر لیتے ہیں. جی بالکل یاسمین، بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. ناظرین، جب میں نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا تھا تو میرا خیال تھا کہ میرے پاس یہ 25-30 منٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہوں گے، لیکن جیسے جیسے ہم ہر سیٹرڈے جو ہے ایک نئی مہمان کو آپ سے متعارف کرواتے ہیں تو مجھے یہ وقت بہت کم محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں لیکن وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارے پاس بہت ہی کم ہے. تو لاسٹ میں ہم یاسمین سے جو ہے وہ ایک کرسمس کا بھی چھوٹا سا میسیج لیتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنی مائنورٹی خواتین کے لیے بھی ایک چھوٹا سا میسیج، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کے لیے فیڈ بیک بھی ضرور دیں. میں شروع ہی آپ کے پروگرام سے کروں گی اور آپ کے پروگرام کے لیے فیڈ بیک دینا چاہوں گی کہ سانجھا پاکستان واقعی ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جس دن پہلی دفعہ مجھے یہ پتہ چلا کہ مہناز نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے تو آئی واز ریئلی ہیپی. کیونکہ جب آپ ایک کسی بھی دوسری خاتون کو اس کی سپیس دیتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کی سپورٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس پروگرام کو یا کسی بھی پروجیکٹ کو آپ سکسیزفل بنانے میں اس میں آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے. تو سانجھا پاکستان نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے ان تمام خواتین کو جو میری طرح کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں.
تو اس بات کے لیے میں آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گی، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ اسی طرح اپنی کرسچن کمیونٹی کی خواتین کو دوسروں کے سامنے لاتے رہیں، ان کی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ، ان کے تمام تر کٹن سفر کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں، اور ان کی تمام تر ان خوبیوں کے ساتھ جو خدا نے ان کو دی ہیں. اور یہ وہ توڑے ہیں جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہم ان کا استعمال کرتے ہوئے ان کا 100 گنا پھل جو ہے وہ ہم اپنی کمیونٹی میں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سیکنڈلی آپ نے مجھے پوچھا کہ میں کرسمس کے موقع پر میں کیا میسیج دینا چاہوں گی، اور اسپیشلی میں اپنی مائنورٹی کمیونٹی کی خواتین کے لیے کیا میسیج دینا چاہوں گی. کرسمس پہ میرا یہ میسیج ہے کہ کرائسٹ آف دا پیس، جو پرنس آف دا پیس ہے، وہ ہم سب کی زندگیوں کو اسی طرح سے اس میں خوشحالی لائے، ہم سب پیس کے کیٹلسٹ جو ہیں وہ بن سکیں، اور دوسروں تک بھی یہ خوشی اور یہ امن جو ہے وہ پہنچا سکے. کیونکہ جب تک ہمارے اندر یہ پیس بلڈنگ کا کانسیپٹ نہیں آتا، جب تک ہمارے اندر یہ چیز، ہم خود سے پیس آف مائنڈ اور پیس ایٹ ہارٹ نہیں ہوتے، ہم دوسروں کو بھی پیسفل انوائرمنٹ نہیں دے سکتے. اس لیے یہ میرا میسیج ہے کہ سب سے پہلے خواتین، جو میری مائنورٹی کی خواتین بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، سب پہلے خود سے سائیکلوجیکل جو آج کل ہیلتھ ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ اپنے مینٹل ہیلتھ سے جب آپ سٹارٹ کرو گے، اور پیس آف مائنڈ سے جب آپ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالو گے، تو وہ کام آپ کا ضرور کامیاب ہوگا، آپ اس کو کامیابی سے کمپلیٹ کر سکو گے. تو میرا میسیج آپ کے لیے یہی ہے، بھرپور محنت کیجئے اور کنسسٹنٹ رہیں. میں نے بہت دفعہ زندگی میں جب بھی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو بھی میں کنسسٹنٹ رہی، یہ سوچ کے کہ اگر میں نے چھوڑ دیا، اگر میں نے اس موڑ پہ، اس لیول پہ آ کے یہ کام چھوڑ دیا اور میں پیچھے ہٹ گئی، تو اس کو کون پورا کرے گا؟ کیونکہ جو میرے حصے کا دیا جو مجھے جلانا ہے وہ میں نے ہی جلانا ہے. تو اس کے لیے میرا یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے کہ آپ اس کو جاری رکھیں اپنے. جی یاسمین، بہت بہت شکریہ اتنے خوبصورت پیغام کے لیے. اور ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان.